آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم دو مختلف طرح سے یسوع مسیح کو دیکھ پاتے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے یسوع مسیح کو دیکھنا، ان ون سینس چھوٹی تو نہیں ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ یسوع مسیح کو دیکھنا، خدا کو جاننا جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. لیکن اس ایک بات کی ہی اتنی جہتیں ہیں، اتنی ڈائمینشنز ہیں، اتنی زیادہ گہرائی ہے اس کی کہ ہم جتنا مرضی اس کو پڑھتے جائیں، ریسرچ کرتے جائیں، نئی سے نئی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھلتی جاتی ہیں. تو آج کا پیغام بھی جو ہے نا، کہہ لیں کہ پچھلے پیغام کو ایک اور زاویے میں دیکھنے والا پیغام ہے. پچھلے پیغام کا موضوع تھا این آئی اوپننگ ایکسپیرینس، ایک ایسا تجربہ جس میں ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اے گیز آن دا بیوٹی آف جیسس، یسوع مسیح کی خوبصورتی پہ ایک نظر. اور یسوع مسیح پہ خوبصورتی پہ ایک نظر کرنے کے لیے جو پہلا حوالہ ہم پڑھیں گے، آج کے کلام میں 3 حوالے ہوں گے اور ان کی تفسیر پہ مبنی ہوگا آج کا کلام. جو پہلا حوالہ ہمارے پاس ہے وہ یوحنا کا مکاشفہ، جو کہ اصل میں یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے جو یوحنا کو دیا گیا یسوع مسیح کی طرف سے، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات. خداوند کے کلام میں یوں درج ہے: اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا: مت رو، دیکھ، یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. اور میں نے تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں. اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے داہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. خداوند کی برکت خداوند کے پاک اور زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو. میرے عزیزو، یہ حوالہ جس کتاب میں ہے وہ کتاب استعاراتی زبان میں سمبولک لینگویج میں لکھی گئی ہے. اس میں ہمیں میٹافورز ملتے ہیں، تمثیلیں ملتی ہیں، مختلف علامتیں، نشانیاں ملتی ہیں. یعنی ایک طرح سے اگر ہم کہیں کہ بڑے گہرے معنی والی کتاب ہے. اور یہاں پہ یہ جو حوالہ ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایک بہت بڑا مکاشفہ جو ہے وہ کلیسیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا شاگرد یوحنا جو ہے وہ ایک رویا دیکھ رہا ہے، ایک ویژن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ ویژن اس کو آسمان کا نظر آ رہا ہے، اے ہیونلی ویژن. اور اس رویا میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتاب ہے خدا کے پاس جو بڑی اہم ہے، بڑی سگنیفیکنٹ کتاب ہے، اور وہ بند ہے، مہر لگائی ہوئی ہے، سیلڈ ہے، اور اس کو کھولنے کی اتھارٹی اس کو لگتا ہے کہ شاید کسی میں نہیں ہے. اس بات پہ وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی اہم کتاب ہے اور کوئی کھولنے والا اس کو نہیں ہے. تو پھر اس کے کانوں میں ایک آواز پڑتی ہے، کوئی اسے بتاتا ہے کہ اس کتاب کو کھولنے والا کوئی ہے، اور وہ یہودا کا ببر ہے، شیر ہے. تو جب یہ آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، تھینکس ٹو گاڈ، کہ کوئی ہے جو اس کتاب کو کھولنے والا ہے. اور اس کے ذہن میں ایک واضح تصویر بنتی ہے، یسوع مسیح کی تصویر، جو اسے ایک شیر کی طرح نظر آتا ہے، ایک لائن کی طرح نظر آتا ہے. لیکن جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے نا، اپنی آنکھیں کھول کے اس شیر کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے عزیزو وہاں اسے شیر نظر نہیں آتا، وہاں اسے ایک برا نظر آتا ہے، اور وہ بھی ذبح کیا ہوا برا. اب اگر ہم اس حوالے کی تشریح خاص طور پہ اس نقطے کو سامنے رکھ کے کرنے کی کوشش کریں کہ جب آواز اس کے کانوں میں گئی، جو تصویر اس کے ذہن میں بنی وہ ایک شیر کی تصویر تھی، اور وہ ایک شیر کو دیکھنا چاہتا تھا. لیکن جب اس کی آنکھوں نے حقیقت میں دیکھا تو اس نے ایک برے کو دیکھا. یہ ایک طرح سے اگر کہیں تو پیراڈاکس ہے.
ایک عجیب بات ہے, ایک معمہ ہے کہ وہ دیکھنا تو شیر کو چاہتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں جو پیغام کے ذریعے تصویر بنی ہے وہ ایک شیر کی تصویر ہے, لیکن جب وہ حقیقت میں دیکھتا ہے تو اسے ایک برہ نظر آ رہا ہے, اور وہ بھی ذبح کیا ہوا برہ. یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ؟ اگر ہم گہرائی سے اس حوالے کو دیکھنے کی کوشش کریں, جیسے میں نے کہا کہ اس پوری کتاب میں ہی استعاراتی زبان استعمال ہوئی ہے, تو اصل میں یسوع مسیح نہ تو شیر ہے اور نہ ہی برہ ہے. حقیقت میں یسوع مسیح اینیمل نہیں ہے, وہ نہ تو شیر ہے نہ ہی وہ برہ ہے. جب اس کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے میٹافوریکل لینگویج میں, استعاراتی زبان میں شیر کو پیش کیا جاتا ہے یسوع مسیح کی شناخت اور اس کے کام کو دکھانے کے لیے, اور اسی طرح سے برے کو پیش کیا جاتا ہے علامتی طور پہ, تمثیلی طور پہ, استعاراتی طور پہ, تشبیہی طور پہ یسوع مسیح کی شناخت اور اس کے کام کو دکھانے کے لیے. تو میرے عزیزو, یہ دونوں ہم نے انالوجیز کے طور پہ لینا ہے, مثال کے طور پہ لینا ہے کہ اچھا یسوع مسیح شیر کیسے ہے اور یسوع مسیح برہ کیسے ہے. اور ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں اس بات کے لیے بھی کہ یسوع مسیح کے لیے شیر کی جو استعاراتی زبان ہے اور برے کی استعاراتی زبان صرف اس حوالے میں استعمال نہیں ہوئی, پورا کلام مختلف طرح سے مختلف جگہوں پہ اس حقیقت کو ان دونوں استعاروں کے ذریعے ہمارے سامنے رکھتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح کو شیر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے تو اصل میں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کلام کے ذریعے کہ وہ قوت والا ہے. جس طرح شیر جانوروں میں سب سے زیادہ قوت والا ہے, جنگل کا بادشاہ اسے عام طور پہ کہا جاتا ہے, اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ قوت والے ہیں اور اس کائنات کے بادشاہ. کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا بہادری میں, وہ بریو بھی ہیں. شیر کی جو قوت ہے صرف پاور کی وجہ سے, اس کی جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے, اس کی بہادری کی وجہ سے بھی ہے, کھڑے ہونے کی وجہ سے بھی ہے. تو یسوع مسیح جو ہیں وہ بھی بہادر ہیں, یہ ان کی ذات کا پہلو ہے. اور جب برے کے طور پہ یسوع مسیح کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ کمزوری کی حالت ہے. جو آپ کو پتہ ہے بھیڑ ہے وہ جانوروں میں سب سے کمزور جانوروں میں سے ایک جانور ہے, اور برہ جو ہے وہ ہمیشہ کمزوری کی حالت میں پیش کیا جاتا ہے, اور پھر اس کا جو قربان ہونا ہے, سیکریفیشل ڈیتھ جو ہے, وہ اور زیادہ کمزوری کی حالت میں ہے. تو یہاں پہ اصل میں خداوند کا کلام ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ وہ شیر ہے, لیکن وہ اپنی ساری جنگیں ایک شیر ہونے کے طور پہ نہیں لڑتا. وہ بہت ساری جو اپنی جنگیں ہیں ایک برے کے طور پہ لڑتا ہے, کمزوری میں, قربانی میں. اور اس کائنات کی جو سب سے بڑی جنگ ہے نا, جو گناہ کے خلاف, موت کے خلاف, تاریکی کے خلاف, ابلیس کے خلاف, خدا کی جو سب سے بڑی عدالت ہے, اس سے انسان کو بچانے کے لیے لڑی گئی, وہ جنگ وہ ایک شیر کے طور پہ نہیں لڑتا, ایک برے کے طور پہ لڑتا ہے. اور یہ ہماری توقع کے بالکل الٹ ہے, اپوزٹ ہے. اور اگر ہم اپنی زندگی میں بھی غور کریں, ہم جب یسوع مسیح کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, یسوع مسیح کو صاف صاف دیکھنے کے سفر پہ جب ہم رواں دواں ہوتے ہیں, تو ہماری توقع یہی ہوتی ہے کہ یسوع مسیح ہمیں ایک شیر کے طور پہ نظر آئے, وہ ایک شیر کے طور پہ ہمارے ساتھ چلے. برے کے طور پہ اس نے کام اپنا مکمل کر دیا, وہ قربان ہو گیا ہے, جی اٹھا ہے, ہم گناہ سے, موت سے, تاریکی سے, ابلیس کی غلامی سے چھٹ گئے ہیں, آزاد ہو گئے ہیں. اب ہمیں ہمیشہ جو خداوند یسوع مسیح ہیں وہ شیر کی طرح ہی نظر آئیں اور وہ شیر کی طرح ہی ہماری زندگی میں بہیو کریں, یہی ہماری توقع ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزو, حقیقت جو ہے بعض اوقات اس کے برعکس ہوتی ہے. اس نے ہماری زندگی میں کیسے بہیو کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم نے نہیں, اس نے کرنا ہے. بعض اوقات وہ ہماری زندگی میں ایک شیر کے طور پہ بہیو کرتا ہے, ہمیں ہر مشکل سے, ہر پریشانی سے, ہر دکھ سے, ہر تکلیف سے بچاتا ہے, ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے, ہمیں مضبوط قدموں پہ کھڑے ہونے کی سکت دیتا ہے. لیکن بعض اوقات
وہ ہمارے سامنے ایک برے کا نمونہ پیش کرتا ہے اور ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم قربانی دینا سیکھیں. ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم کمزور بن کے پالوس کی طرح یہ دعویٰ کرنے والے ہوں کہ اس کا زور جو ہے وہ کمزوری میں پورا ہوتا ہے, تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. یہ نمونہ جب وہ ایک برے کے طور پہ ہمیں دیتا ہے تو ہم اکثر دیکھ نہیں پاتے, ہم اکثر اس کو قبول نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم صرف ایک طرح سے, ایک طور سے, ایک زاویے سے, ایک ہی ایسپیکٹ سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے عزیزو, ہم نے اپنے چاہنے کو, اپنی خواہشوں کو, اپنی ڈیزائرز کو خدا کے کلام کی تحریک کے مطابق ڈھالنا ہے, تبدیل کرنا ہے. تبھی جو ہماری زندگی ہے وہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہوگی. ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے اور ہم یسوع مسیح کو صاف صاف دیکھنے والے ہوں گے. یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم ہر وہ زاویہ, ہر وہ ایسپیکٹ جس سے وہ مسیح کو ہمیں دکھانا چاہتا ہے اس سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. تو میرے عزیزو, آج کا جو کلام ہے ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا ہم یسوع کو صرف اپنی خواہش کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں یا خدا کی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی خواہش یا خدا کی مرضی, اس کا چناؤ ہم نے کرنا ہے. اور یہ میرے عزیزو روزانہ کا کام ہے, یہ چناؤ ہم نے روزانہ کرنا ہے. بہت سارے مواقع ایسے ہوں گے جہاں ہمیں یہ چناؤ کرنے کی ضرورت ہوگی. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے ہمیں یہ چناؤ کرنے کی ضرورت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زاویہ بھی ہے. بعض اوقات خداوند یسوع مسیح ہمارے کسی بھائی کی زندگی میں ایک شیر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں اس وقت برے کے طور پہ نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے اندر ایک سارٹ آف اینوی ڈیولپ ہوتی ہے, ایک سارٹ آف جیلسی, حسد, کہ اچھا یسوع مسیح اس کی زندگی میں تو اس وقت شیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, میری زندگی میں اس وقت برے کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اس کو تو بہادری مل رہی ہے, اس کو تو ٹوٹل پروٹیکشن مل رہی ہے, اس کو تو مکمل حفاظت مل رہی ہے, اس کو کہیں بھی نا امیدی نہیں مل رہی, کہیں بھی اس کی زندگی میں خوف نہیں ہے, اور میرے آگے ہر طرف خوف بھی ہے, میرے آگے چاروں طرف بھیڑیے بھی ہیں, اور مجھ سے خداوند اس برے کا نمونہ دے کے قربانی کی توقع کر رہے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اور بعض اوقات ہماری اپنی زندگی میں ہی مختلف اوقات میں, مختلف وقتوں میں, کبھی وہ شیر کے طور پہ کام کرتے ہیں, کبھی وہ برے کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, ہم نے اپنی جو خواہش ہے اس کو الائن کرنا ہے, اس کو اس جگہ پہ لانا ہے جہاں پہ خدا کی مرضی ہے. جب ہماری خواہشیں خدا کی مرضی کے ساتھ الائن ہو جائیں گی نا, تب میرے عزیزو ہم یسوع مسیح کو پورے طور پہ دیکھ سکیں گے, صاف صاف دیکھ سکیں گے کہ وہ برے کے طور پہ بھی ہماری زندگی میں اور ہمارے ارد گرد لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے, اور شیر کے طور پہ بھی ہمارے ارد گرد, ہماری زندگی میں اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں کام کرتا ہے. تو میرے عزیزو, یہ تو تھا پہلا حوالہ جس میں ہم یسوع مسیح کی ذات کے, اس کے کام کے دو مختلف پہلوؤں کو دیکھ رہے تھے. اب ہم دوسرے حوالے کی طرف چلتے ہیں جو اسی بات کو ایک اور طرح سے پیش کرتا ہے, اور وہ حوالہ ہے مقدس پالوس کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام دوسرا خط, اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت. یہاں پہ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ. اب یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو اگین دو مثالوں کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے, ایک دولت مند اور ایک غریب. اور یہاں پہ بھی اگین شاید ایک انسانی زبان استعمال ہو رہی ہے کہ ایک امیر آدمی کیسا ہوتا ہے اور ایک غریب آدمی کیسا ہوتا ہے. یہاں بھی میں کہوں گا کہ استعاراتی زبان ہے. انسان کی میجرمنٹس کے حوالے سے, انسان کی سوچ, انسان کی پیمائش کے حوالے سے نہ تو وہ امیر ہے نہ ہی وہ غریب ہے. امیر اور غریب کا لفظ جو ہے وہ خدا پہ اس طرح سے اپلائی نہیں ہو سکتا, ہم اس طرح سے اس کا اطلاق اس پہ نہیں کر سکتے. لیکن جب یسوع مسیح مجسم ہوتے ہیں, انسان بن کے آتے ہیں, تو وہ اس یہ جو امیری ہے اور غریبی ہے اس کے دونوں پہلوؤں کو
اپنی شخصیت اور اپنے کام کے ذریعے سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم امیری کی بات کریں کہ یسوع کتنا امیر ہے، تو اس کائنات کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جتنا امیر وہ ہو سکتا ہے، یسوع مسیح اس سے ہزاروں گنا زیادہ امیر ہے۔ قربانی کرنے کی بات آتی ہے پرانے عہد نامے میں، تو خدا فرماتا ہے تم میرے لیے کیا قربانی کرو گے؟ جنگل کے سارے جانور میرے ہیں، اس کائنات کی ہر چیز کو میں نے بنایا ہے، مجھے کیا لوٹاؤ گے؟ خدا کو ہدیہ دینے کی بات آتی ہے تو ہم دے سکتے ہیں خدا کو، ہم کیا اسے کچھ لوٹا سکتے ہیں؟ کیا اسے ضرورت ہے ہمارے کسی بھی تحفے کی، کسی بھی گفٹ کی؟ وہ اتنا امیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اسے کسی کی بھی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یسوع مسیح جب مجسم ہو کے آتے ہیں، ہماری خاطر غریب بنتے ہیں، تو اس غریبی کی بھی انتہا دیکھیں۔ آسمان کا بادشاہ جو آسمانوں اور زمین میں کہیں سما نہیں سکتا، جو میجر نہیں کیا جا سکتا، جس کی کوئی پیمائش نہیں ہے، وہ ایک انسانی جسم میں پورے طور پہ ساری معموری جو ہے، فلنس آف ڈیوینٹی جو ہے، فلنس آف ڈیٹی جو ہے، مکمل جو الوہیت کی معموری ہے، اس ایک ننھے بچے کے جسم میں سماتی ہے، اور وہ چرنی میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ جس کے لیے بڑے سے بڑا جو تخت اور تاج ہے، وہ بھی اپروپریٹ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، وہ ایک چرنی میں پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جس کا سب کچھ ہے، اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح خود ہی کہتے ہیں ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ آج بڑی اس کو نعمت سمجھا جاتا ہے، جی اپنا گھر ہے، لوگ گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا اپنا گھر ہے۔ یسوع مسیح کے پاس اپنا گھر نہیں تھا۔ پھر اور یہ سب سے بڑی مثال ہے، جب بھی میں اس مثال کو سوچتا ہوں تو اس کو کمیونیکیٹ کرنا میرے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے جیسا پاسٹر بھی اگر مثال دینے لگے نا روپے پیسے کی، تو ابھی میں اپنی جیب سے مجھے لگتا ہے کوئی بھی نوٹ نکال سکتا ہوں۔ آپ کو مثال اگر میں نے سمجھانی ہو نا، روپے پیسے کی کوئی مثال دینی ہو، اور زیادہ تر جو خادمین ہیں وہ کوئی بڑے 5000 کا نوٹ، 1000 کا کوئی بڑا نوٹ نکال کے آپ کو مثال دے دیتے ہیں۔ یسوع مسیح سے کسی نے پوچھا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں ہے؟ یسوع مسیح نے مثال دینی تھی، جیب میں پیسہ نہیں تھا۔ کسی کو کہا ذرا مجھے ایک سکہ دینا، وہ سکہ دکھا کے کہا یہ دیکھو اس پہ کس کی تصویر ہے؟ جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور آپ پہ خدا کی تصویر ہے، آپ خدا کی شبیہ پہ ہے، خدا کو دو۔ یہ تو مثال تھی، لیکن یہاں پہ غریبی کی حالت دیکھیں۔ کسی اور کو کہا ٹیکس دینا تھا، پترس پوچھتا ہے کہ خداوند ٹیکس دیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں دینے کی ضرورت تو نہیں ہے ویسے، لیکن چلو وہ ہم سے ٹھوکر نہ کھائیں، دے دیتے ہیں ٹیکس۔ پترس کو بھی کیا جیب سے نکال کے دیتے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں جاؤ مچھلی پکڑو، مچھلی کے اندر سے سکہ نکلے گا، وہ جا کے دے آنا۔ یہ غریبی کی حالت ہے یسوع مسیح کی۔ کیا ہم اتنی غریبی میں کبھی آئے ہیں؟ کیا ہم نے یہ حالت ایکسپیرینس کی ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم یہاں پہ یسوع مسیح کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کامن سی بات ہے، سارے چاہتے ہوں گے۔ میں اسے اس کی امیری میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری ملاقات جب یسوع سے ہو، اس کی امیری سے ہو، تاکہ مجھے اس سے کچھ مل جائے۔ کسی پراسپیرٹی پریچر سے پوچھ لیں، خوشحالی کی انجیل جو سنانے والے ہیں ان سے پوچھ لیں یسوع مسیح کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کو ایک امیر کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یسوع مسیح کیسے زیادہ تر ہماری زندگی میں آتا ہے اگر ہم دیکھیں، وہ کہتا ہے میں بھوکا تھا تمہارے پاس آیا تھا، ننگا تھا، جیل میں تھا، بیمار تھا۔ ساری جو غریبی والی حالتیں ہیں ان کی ایک جگہ پہ ہمیں مثال دے کے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اس حالت میں تمہارے پاس آیا تھا اور تم میری مدد نہیں کر پائے تھے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کو صرف ہم نے ایک امیر کے طور پہ دیکھ کے اس سے ہمیشہ لینے کی توقع نہیں کرنی، بعض اوقات اس کو ایک غریب کے طور پہ دیکھ کے اس کو دینے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ توقع کرتا ہے، اس نے اس کائنات کا نظام اس طرح سے بنایا کہ وہ اپنے ایک ایماندار کے ذریعے دوسرے ایماندار کی مدد کرتا ہے، وہ ایک شخص کے ذریعے دوسرے شخص کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم یسوع مسیح کو صاف صاف دیکھنے والے ہوں، اس کی امیری میں بھی اسے دیکھنے والے ہوں اور اس کی غربت میں بھی اسے پہچاننے والے ہوں۔ ہم اس کی عظمت میں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اس کی غربت میں اس کو دیکھ اور پہچان نہیں پاتے۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں دے دے تو ہم شکر گزاری کر کے
اس کا جو ہاتھ ہے اپنی زندگی میں پہچان لیتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور ہم ان کی خواہش رکھتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے ان چیزوں کو ہم سے دور رکھے تو ہم اس کا یہ والا ہاتھ نہیں دیکھ پاتے، ہم اس کے دل کی یہ خوبصورتی نہیں دیکھ پاتے کہ وہ کس طرح بری چیزوں کو، برے لوگوں کو، بری جگہوں کو ہم سے دور رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے یسوع مسیح کو صاف صاف دیکھنا ہے، اس کی جو شخصیت ہے اس کے ان دونوں پہلوؤں میں اس کو دیکھنا ہے۔ آئیں آگے چلتے ہیں۔ تیسرا حوالہ جو ہے، جو مقدس پالوس کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط ہے، اس میں تحریر ہے، 2 باب 6 سے 8 آیت۔ یہاں پہ یوں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ میرے عزیزو، یہاں پہ جو ایسپیکٹس ہیں، جو ڈائمینشنز ہیں، جو سمتیں ہیں یسوع مسیح کی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی، میٹافوریکل نہیں ہے، تشبیہاتی نہیں ہے، استعاراتی نہیں ہے، سمبولک نہیں ہے، بالکل ریئل ہے، 100% حقیقت پہ مبنی ہے۔ یہاں پہ اس حوالے میں خداوند یسوع مسیح کی ذات اور اس کے کام کی جو 2 ڈائمینشنز ہمیں دکھائی جا رہی ہیں وہ واقع ہی ہیں۔ جو اوپر والی دونوں تھی، پہلی تو ٹوٹل میٹافوریکل سمبولک تھی، دوسری پارشل میٹافوریکل سمبولک تھی، لیکن اس میں تھوڑی سی ریئلٹی بھی تھی اگر ہم ایک زاویے سے دیکھیں۔ لیکن یہ جو ہے یہ مکمل طور پہ حقیقت پہ مبنی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح مکمل خدا ہیں اور مکمل انسان ہیں، فل ڈیوینٹی اور فل ہیومینٹی۔ اور یہاں پہ بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ ان دونوں سچائیوں کو اکٹھے دیکھنے میں ٹھوکر ہی کھائی ہے، اور اس کی پہلی اور بڑی مثال جو ہے وہ ارلی چرچ ہسٹری ہے۔ اگر ہم کلیسیا کی تاریخ کا، خاص طور پہ جو پہلے 400 سال ہیں، ان کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ ہمیں بارہا جو لوگ ہیں اسی بات پہ ٹھوکر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کہیں تو انہیں یسوع مسیح کی مکمل الوہیت کی سمجھ نہیں آتی اور وہ اس کی انسانی جو نیچر ہے اس کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کہیں کہیں انہیں اس کی انسانی نیچر کی سمجھ نہیں آتی اور اس کی الوہیت کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو ڈسٹنکٹ اور یونائٹڈ وہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ وہ مکمل طور پہ جڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کی اپنی اپنی مکمل شناخت ہے۔ تو یسوع مسیح خدا اور یسوع مسیح انسان، یہ مسیحی ایمان کا کارنر سٹون ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ لیکن تعلیمی طور پہ، کیونکہ یہ ہمارے فیتھ سے، ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے، جس کے وسیلے سے ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پہ جو ٹھوکر کھاتے ہیں وہ ابدی ہلاکت میں گرتے ہیں، وہ تاریکی کے اس گڑھے میں گرتے ہیں جہاں سے ان کو نکالنا ناممکن ہے۔ اور یہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو صحیح طور پہ پڑھیں، اس کی درست تشریح کریں اور یسوع مسیح کو صاف صاف دیکھیں، اور وہ جو غلطی کر رہے ہیں ان کو صحیح تعلیم ان کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہاں پہ اپولوجیٹکس جو ہے، مسیحی ایمان کا دفاع جو ہے، وہ ہماری ذمہ داری بنتا ہے۔ چاہے کوئی یسوع مسیح کی مکمل الوہیت کا انکار کر رہا ہے یا اس کا جزوی طور پہ انکار کر رہا ہے، چاہے کوئی یسوع مسیح کی جو انسانیت ہے اس کا مکمل طور پہ انکار کر رہا ہے یا جزوی طور پہ اس کا انکار کر رہا ہے، یا چاہے ان دونوں نیچرز کا، یہ جو دونوں خاصیتیں ہیں خداوند یسوع مسیح میں بھی، یا ان کو آپس میں کنفیوز کر رہا ہے، گڈمڈ کر رہا ہے، یا ان کو ایک حد سے زیادہ جدا کر دیتا ہے۔ یہ 6 بڑی غلطیاں ہیں، 6 میجر ہیرسیز ہیں، بدعتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو صاف صاف دیکھیں گے تو ہم ان سب سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کامل مکمل خدا ہے اور اسی طرح کامل مکمل انسان ہے، اور اس کی یہ جو دونوں خاصیتیں ہیں، اس کی جو نیچر میں یہ دونوں باتیں ہیں، عبرانیوں کا مصنف بڑی خوبصورتی سے اس کو پیش کرتا ہے۔ وہ یسوع مسیح کو ایک نبی کے طور پہ اور ایک کاہن کے طور پہ پیش کرتا ہے۔
جب وہ اس کو ایک نبی کے طور پہ پیش کرتا ہے تو اس کا موازنہ موسیٰ سے خاص طور پہ اور پھر عام طور پہ سارے نبیوں کے ساتھ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ان سب سے افضل ہے، اتنا افضل ہے کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نبی ہے اس کا بنیادی جو کام ہوتا ہے، اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خدا کا ریپریزنٹیٹیو بن کے، خدا کا نمائندہ بن کے انسانوں کے پاس آتا ہے اور خدا کا پیغام انسانوں کو دیتا ہے۔ یسوع مسیح سے بڑھ کے خدا کا کوئی نمائندہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں خود خدا ہے، وہ خود پیغام اپنا جو ہے، اپنا جو مکاشف ہے وہ لے کے آتا ہے۔ یہ عبرانیوں کا مصنف اس کے خدا ہونے کی خوبی کو پیش کرتا ہے، پھر وہ اس کو جو لاویوں کے کاہن ہیں اور پھر ملک صدق جو ہے اس کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو ایک کامل کاہن کے طور پہ بھی اس لیے پیش کرتا ہے کیونکہ جو کاہن ہے وہ انسانوں کے بہاف پہ، انسانوں کا نمائندہ بن کے خدا کے سامنے پیش ہوتے تھے اور انسانوں کی حالت خدا کے سامنے پیش کرتے تھے اور ان کے بہاف پہ قربانی دیتے تھے اور خدا کے فضل کو مانگتے تھے۔ تو یسوع مسیح یہاں پہ کامل انسان ہے، بہترین انسان ہے، جو خود ہر ایک عیب سے پاک ہے، ہر ایک چیز میں آزمایا گیا ہے پھر بھی ثابت قدم رہا ہے، ایک بہترین انسان ہو کے وہ خدا کے سامنے جاتے ہیں اور انسانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کو اگر ہم اپنی زندگی میں پروفٹ کے طور پہ دیکھیں، نبی کے طور پہ دیکھیں جو خدا کا پیغام لے کے آتا ہے، تب بھی ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ اور یسوع مسیح کو اپنے نمائندے کے طور پہ دیکھیں، ایک انسان کے طور پہ دیکھیں جو آج بھی خدا کے سامنے ہماری شفاعت کرتا ہے، اس کے داہنے ہاتھ پہ، وہ ہمارے لیے ہے۔ وہاں پہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں انسان ہوں اور میں انسانوں کی شفاعت کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے یسوع مسیح کی ذات کے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہے اور یسوع مسیح کو صاف صاف دیکھنا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کو جب ہم ہر زاویے سے، ہر ایسپیکٹ سے دیکھنا شروع کریں گے تو میرے عزیزو، انجیل کا جو پیغام ہے، جو خوشخبری کا پیغام ہے، اس کا پورا اثر ہماری زندگی میں آنا شروع ہوگا اور پھر ہم اپنی جو حقیقت ہے نا اس سے بھی آگاہی حاصل کرنا شروع کریں گے کہ کس طرح سے ہم سنرز بھی ہیں اور سینٹس بھی ہیں۔ سنر ایسے کہ جو عدالت ہے اس کے حقدار ہیں، اور سینٹس ایسے کہ خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، اس کے ساتھ اس کی ساری چیزوں کے وارث ہیں اور اس کے ساتھ اس کے ٹیبل پہ میل شیئر کرنے والے ہیں۔ سنر کیوں ہیں؟ پہلے آدم کی وجہ سے، اور پھر اسی گناہ کو خود کرنے کی وجہ سے۔ ہم نے انہیرٹ بھی کیا سن اور پریکٹس بھی کیا، ہم دونوں طرح سے گنہگار ہیں۔ گناہ کی فطرت بھی ہمیں ملی، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ مجھے صرف سزا اس فطرت کی وجہ سے مل رہی ہے، ہم کرتے بھی ہیں گناہ۔ لیکن یسوع مسیح ایک ریڈیمر کے طور پہ، نجات دہندہ کے طور پہ ہماری زندگی میں آتا ہے، ہمیں رہائی دیتا ہے، ہمیں ہماری ذات کا دوسرا پہلو بتاتا ہے کہ تم سنر تو ہو، سنر تو تھے، لیکن اب سینٹ ہو، اب مقدسین ہو، اب خدا کے خاندان کا، اس کے گھرانے کا حصہ ہو۔ گرے ہوئے تو تھے، گراوٹ میں تو تھے، لیکن اب ریسٹورڈ ہو، اب بحال کیے گئے ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی میں بیلنس کو آؤٹ کرتے ہیں آج بھی۔ یا تو ہم اپنی پرانی انسانیت کو اپنے اوپر حاوی دیکھتے ہیں اور اپنی مشکلات سے، اپنی پریشانیوں سے نکل نہیں پاتے اور خدا کا کام قوت سے، خدا کی مرضی کے مطابق صحیح طور پہ کر نہیں پاتے، یا اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جو ہماری کمیاں کمزوریاں ہیں ان کو ڈینائی کرتے ہیں، جو فیلیئرز ہیں ان کو ڈینائی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم نے آلویز یاد رکھنا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارا ماضی تھا وہ مکمل گناہ والا تھا اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ مکمل پاکیزگی والا ہے۔ آج ہم روز بروز اپنی گناہ آلودہ فطرت اور ہیبٹس کو چھوڑتے جاتے ہیں اور پاکیزگی کو اپناتے جاتے ہیں اور پریکٹس کرتے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے، پھر ہماری زندگی سے گواہی ہوگی کہ ہم یسوع مسیح کو صاف صاف دیکھتے ہیں اور اس کی ایک صحیح جو تصویر ہے وہ اس دنیا میں پیش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم خداوند کے پاک اور زندہ کلام کے لیے شکر گزاری کریں۔ ہمیں اس بات کے لیے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا کلام روشنی ہے اور وہ ہمیں یسوع مسیح کو صاف صاف
دکھانے میں مدد کرتا ہے. اور پھر کلام بھی اتنا خوبصورت ہے کہ جس طرح آج ماڈرن ٹیکنالوجی میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے ایک تصویر کو اچھے طور پہ دیکھنا ہے تو ہم فلٹرز لگا لیتے ہیں. کچھ فلٹرز جو ہیں وہ کچھ اس تصویر میں جو کلرز ہیں، کنٹراسٹس ہیں، ان کو اور نمایاں کر دیتے ہیں اور ہم اس تصویر کو زیادہ گہرائی سے زیادہ اچھے طور پہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح اگر ہم فلٹرز کو چینج کریں، دوسرے فلٹرز لگائیں، تو دوسرے کلرز اور دوسرے جو کنٹراسٹس ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں اور ہم اسی تصویر کو، اس میں جو مختلف چیزیں ہیں جو پہلی دفعہ ہم نہیں دیکھ پائے اب دیکھ پاتے ہیں. تو میرے عزیزو، خداوند کا کلام بھی جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری سوچ میں، ہماری سمجھ میں بعض اوقات فلٹرز لگاتا ہے. وہ ہمیں فلٹرز مہیا کرتا ہے کہ دیکھیں اس کی ذات کے اس پہلو کو وہ کسی جگہ پہ کسی طرح سے نمایاں کر دیتا ہے اور اس کی ذات کے دوسرے پہلو کو، اس کے کام کے دوسرے پہلو کو وہ کسی اور جگہ نمایاں کر دیتا ہے. تو میرے عزیزو، ہم نے خدا کے کلام کے ان فلٹرز کو قبول کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں پہ وہ ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے. پھر اسی طرح خدا کا جو پاک روح ہے اس حقیقت کو، اس لینز کو ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے رکھ دیتا ہے کہ ہم جب اس کی فرما برداری میں، اس کی تابعداری میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں پہ یسوع مسیح میرے لیے ایک شیر کے طور پہ کام کر رہا ہے اور کہاں پہ وہ میرے لیے ایک برے کے طور پہ کام کر رہا ہے. کہاں میں نے اس کے شیر ہونے کے نمونے کو فالو کرنا ہے اور کہاں میں نے اس کے برا ہونے کی جو اگزامپل ہے اس کی پیروی کرنی ہے. کہاں میں نے اس کی امیری کو دیکھنا ہے اور کہاں اس کی غربت کو دیکھنا ہے. کہاں اس کو خدا کے طور پہ دیکھنا ہے، کہاں اس کو انسان کے طور پہ دیکھنا ہے. ہر طرح سے اسے صاف صاف دیکھنا ہے تاکہ جو ہماری نظر ہے اس کی خوبصورتی پہ جمی رہے.